وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ اور جب لیا تیرے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو جب اللہ نے نکالا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان سے انہی کے متعلق اقرار کر لیا خود پر ان کو گواہ بنا لیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں اللہ نے فطرت میں پہچان رکھ دی قالوا بلا سب نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں شہیدنا ہم اس پر گواہ ہیں تو کہا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے تو عہد الست کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں ایک نعمان جگہ ہے وہاں پہ اللہ نے تمام ارواح کو اکٹھا کیا اور اللہ نے پوچھا الستُ بربکم تو اللہ نے وہ زیرو کا بلب اپنی پہچان کا انسان کے اندر رکھ دیا وہ پائلٹ فلیم وہ معرفت کا وہ اللہ نے اپنے تعارف کا اپنی محبتوں کا وہ چھوٹا سا شعلہ انسان کے اندر رکھ دیا اللہ نے ہم سب سے پوچھا اور پھر ہم سب کی ارواح کو اللہ نے اپنے پاس ایک کولڈ سٹور میں رکھ دیا اور پھر عالم خلق میں ایک مرد عورت کا تعلق ہوا اور وہ روح جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھی وہ روح فرشتہ لے کر آیا جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوا اور اس نے وہ روح اس میں ڈال دی تو اب ہم کہیں کہ ہمیں تو نہیں یاد اب دیکھیں کتنی چیزیں ہمیں نہیں پتا ہم دنیا میں آئے اور 1.5-2 سال تک ہر انسان بے خبر ہے کہ وہ کیسے اس نے سروائیو کیا وہ کیسے کرول کرتا تھا ماں کا دودھ کیسے پیتا تھا تو یہ سب چیزیں کیا ہیں اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک چیز شعور میں ہے جو میں اب بول رہی ہوں یہ شعور میں ہے کچھ چیزیں لا شعور میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں تحت شعور میں ہوتی ہیں کہ جن کو بالکل وہ بیسمنٹ میں وہ اس کو تالا لگا کے رکھ دیا ہمیں بالکل یاد آ ہی نہیں سکتی کہ ہم جس دن دنیا میں آئے تھے تو ہم کس طرح سے آئے تھے تو یہ تحت شعور ہو گیا اور لا شعور میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لا شعور میں کہ کسی نے ہمیں یاد دلایا تو ہمیں یاد آ گیا تو
تو کہا ایسا نہ ہو کہ تم وہاں آ کر کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے. او تقولوا، یا تم یہ نہ کہو کہ ہمارے آبا نے اس سے پہلے شرک کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے، ہمیں بھی شرک کرنا پڑا. افتہلکنا، کیا اللہ تو ہمیں سزا دے گا اس بات پر جو کہ اہل باطل نے کیا، اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، شاید وہ پلٹ آئیں، اور ان کو پڑھ کر سنائیے خبر اس کی جس کو ہم نے اپنی آیات دی، پھر وہ اس سے کھسک گیا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا. تو یہ حقیقی واقعہ ہے. تمثیل کے پیرائے میں اللہ نے ہمیں سنا دیا کہ ایک نیک اسرائیلی عالم اور عابد زاہد انسان بلعم بن باورہ تھا. بہت زیادہ علم بھی انسان کو تباہ کرتا ہے. تو چلتے چلتے وہ دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو گیا، شیطان کے پیچھے لگ گیا اور گمراہ ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم اسے چاہتے بلندیاں عطا کرتے، اونچا مقام دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا، خواہشات نفس کی طرف مائل ہو گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. اس کی مثال کتے جیسی ہے، جیسے کتا بے مقصد گھومتا ہے، اپنی کیے کو چاٹ لیتا ہے، بھونکتا رہتا ہے، اس کی رال ٹپکتی ہے. تو کہا کہ ایسے ہی وہ انسان ہو جاتا ہے جو اپنی خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے. تو اس کی مثال کتے جیسی ہوتی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ ان کو اپنی ذات بھی بھلا دیتا ہے، اور پھر وہ جانوروں کے اور شیاطین کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ان تحمل علیہ یلہس، اب کتے کی مثال کیسی ہے کہ اگر کتے پہ حملہ کرو تو ہانپے، زبان لٹکائے، اس کو چھوڑ دو تب بھی ہانپے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. فقصص القصص، ان کو حکایات سناتے رہیے، شاید وہ تفکر کریں. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں کہ اللہ یہ قرآن پاک کیا ہے، ذکر ہے، یہ مذاکرہ ہے، کہ اللہ ہم سب کو قرآن پاک سے جوڑ کے رکھے تاکہ وہ ہمارے روح کے اندر رب کی طلب رہے، اس کی پہچان رہے، اس کا تعارف رہے، اور ہم صراط مستقیم پر چلتے رہیں. کہ لا تزغ قلوبنا، اللہ اپنا بنا کر ہمیں نہ چھوڑے. بلندی پر جاتے ہوئے ہر موڑ خطرناک ہے، تو ایسا نہ ہو کہ پھسلیں اور نیچے چلے جائیں. ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، آیات کو نہ مانا. وانفسہم کانوا یظلمون، اور خود اپنے آپ پہ ظلم ڈھاتے رہے. اللہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ ہم یو ٹرن نہ لیں، اللہ ہم سیدھے راستے پہ چلتے رہیں. من یہد اللہ فہو المہتدی، جس سے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس سے بھٹکا دے تو ایسے لوگ ناکام و نامراد ہیں. ہم نے جہنم کے لیے اکثر لوگوں کو پیدا کیا، جنات میں سے اور انسانوں میں سے. ان کے دل تو ہیں، وہ حیوانوں کی سطح پہ ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، وہ دلوں سے سوچتے نہیں. اور آنکھیں ہیں، آنکھوں سے حق دیکھتے نہیں. کان ہیں، کانوں سے حق سنتے نہیں. یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ لوگ غافل ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے تمام نام حسین ہیں. اللہ کے ناموں کے حوالے سے پکارا کرو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں. ان قریب ان کو جزا دی جائے گی ان کے برے اعمال کی. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور ان میں سے ہم نے ایک امت کو پیدا کیا جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں. تو اللہ کو اللہ کے ناموں کے حوالے سے پکارو. اب دیکھیں کہ اللہ کے ناموں میں کجروی کرنا کیا ہے، کہ اللہ کا نام معز بھی ہے اور مذل بھی ہے، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کو کبھی ان ناموں سے نہ پکاریں کہ اللہ یا مذل اے ذلیل کرنے والے، یا خافض اے پست کرنے والے، یا میت اے موت دینے والے. تو اس طرح سے نہیں. تو ہم کن ناموں سے پکاریں گے؟ رحمان، رحیم، رؤوف، ودود، ان ناموں سے پکاریں. وہ جب بھی دعا کریں تو اللہ کے ناموں سے، تو بہت رحمان، بہت رحیم ہے، بہت ودود ہے. تو انشاءاللہ ہماری دعائیں مقبول ہوں گی. والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم ان قریب ان کو پکڑیں گے، اور ان کو ایسی جگہ سے پکڑیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. تدریج کہتے ہیں کہ گناہ کے بعد نعمتوں میں اضافہ کرتے آئیں گے، آہستہ آہستہ، جیسے کانٹا
مچھلی کے حلق میں پھنس جائے تو وہ کہیں نہیں جا سکتی، جتنی ڈور چاہیں ڈھیلی چھوڑ دیں اور جب چاہیں قابو کر لیں۔ تو اس طرح سے استدراج ہوتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں کہ میری چال پختہ ہے۔ اولم یتفکروا، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت، آپ کی طہارت اور نظافت، اخلاق اور کردار ان کے سامنے ہے۔ وہ تو واضح خبردار کرنے والے ہیں، کیا وہ آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے آسمان و زمین کی بادشاہت میں، اور جو اللہ نے جو کچھ پیدا کیا، اور وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا وقت قریب آ گیا ہو، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، وہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ اب کہا کہ یہ وقت آج تمہارے پاس ہے، اللہ کی کائنات دیکھو اور اللہ کی آیات کو پڑھو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تمہیں نہیں پتا کہ اگلا پل موت کا ہے یا پھر زندگی ابھی تمہاری باقی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عد نفسک من اہل القبور فإنک لا تدری یا عبد اللہ ما اسمک غدا، اپنے آپ کو اہل القبور میں، قبرستان والوں میں گنا کرو، تمہیں نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل تیرا نام زندوں میں ہوگا یا پھر تمہارا نام مردوں میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ، روز قبر پکارتی ہے، فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ، کہ میں تنہائیوں کا، میں مٹی کا اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن پاک کے بعد کس کی بات اثر کرے گی؟ یہ اس رحمان اور رحیم کا کلام ہے، اس نے سب بتا دیا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہے، کہہ دو اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ اس کو اپنے وقت پر ظاہر کرے گا، اللہ ہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمان و زمین پہ بھاری وقت ہوگا، تمہارے پاس اچانک قیامت آئے گی۔ اے نبی، وہ آپ سے پوچھتے ہیں جیسا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، کہہ دو اس کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن اکثر لوگ لا علم ہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہہ دو میں نہیں اختیار رکھتا اپنی جان کے بارے میں نفع اور نقصان کا، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اگر میں غیب جانتا تو میں بہت سا نفع حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو نذیر اور بشیر ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کہا کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو آپ حدیبیہ عمرے کا ارادہ کر کے چلے اور آپ نہیں پہنچ سکے۔ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، یہودی عورت نے کھانے میں زہر دیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ کہا اللہ نے مجھے علم دیا اور جتنا اللہ نے چاہا علم عطا کیا، میں عالم الغیب نہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اب جوڑا جو ہے دونوں ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے والے ہیں۔ فلما تغشاها، پھر جب وہ شوہر اس عورت کو ڈھانپ لیتا ہے، حملت حملا خفیفا، تو اسے ہلکا سا حمل ہو جاتا ہے، اس کو لے کر چلتی ہے۔ پھر جب حمل بڑھتا ہے عورت بوجھل ہوتی ہے، اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں، دونوں میاں بیوی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم تندرست بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، ہم تیرا احسان مانیں گے۔ پھر جب صحیح سالم بچہ ان کو اللہ عطا کرتا ہے تو اس کے لیے وہ شریک بناتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اللہ بلند ہے ان کے شرک سے۔ تو کہا کہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، اور جب اللہ اولاد دیتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ دیکھیں کہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کے ذہن میں کیا ڈالتے ہیں کہ سب پیسے سے ہوتا ہے، پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے بچے ہمیں فالو کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو لاکھ کہیں کہ سچ بولو، وہ کبھی نہیں بولیں گے، وہ ماں کو دیکھیں گے، وہ معاشرے میں دیکھیں گے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کو فالو کریں گے۔
تو ہمارے اعمال بہت بڑے لیسنز ہوتے ہیں، سبق ہوتے ہیں. ماں نے بچے کو جھوٹ بولنا سکھایا، اس کو بے ایمانی سکھائی، اس کو لڑنا جھگڑنا سکھایا، تو یہ پورا ایک ماحول بچے کی تربیت کرتا ہے. فلما آتاہما صالحا، پھر جب ان کو صحیح سالم بچہ اللہ عطا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ شریک بنا دیتے ہیں. فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے بلند ہے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شرک کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ خود وہ مخلوق ہیں اور نہ ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد پہ قادر ہیں. اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تم پہ برابر ہے، تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو. یقیناً وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ محض تم جیسے بندے ہیں، تم ان کو پکارو، تمہیں جواب ملنا چاہیے اگر تم سچے ہو. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دو اپنے شریکوں کو پکارو، میرے خلاف چالیں چلو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا دوست، یقیناً میرا حامی، میرا ناصر، میرا پشت پناہ وہ ہے جس نے قرآن پاک کو اتارا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین کا دوست ہے. اللہ ہم سب کو صالحین میں سے بنا دے. اللہ ایسا بنا کہ اللہ ہم تیرے دوست بن جائیں اور اللہ تو ہمارا ولی بن جائے. مومن کی سوچ کیا ہے کہ سب اللہ سے ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ صالحین کون ہیں؟ جو فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، یہ میرے دوست ہیں. اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے. اب دو سوچیں ہیں، ایک طرف کہ مومن سوچ کہ سب اللہ سے ہوتا ہے، مصیبت دینے والا بھی اللہ اور نعمتیں دینے والا بھی اللہ. اور کافر سوچ کیا ہے کہ اس نے ایسا کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا. تو اللہ ہم سب کی سوچ کو اللہ اس کو پیوریفائی کر دے، اس کو خوبصورت بنا دے کہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سب ایمان بالقدر والخیر وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کا مولا بنے گا، اللہ ہم سب کا ولی ہوگا. والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. اگر تم انہیں ہدایت کی طرف پکارو تو وہ تمہاری سن نہ سکیں گے. تمہیں نظر آتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ فی الواقع وہ کچھ نہیں دیکھ رہے. خذل العفو، آپ عفو کو، نرمی کو پکڑ کے رکھیے، نیکی کی تلقین کیجیے اور جاہلوں سے اعراض کریں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آپ کو اکسائے تو اللہ سے پناہ طلب کیجیے، اللہ سے پناہ مانگیے. انہو، اللہ کی پناہ مانگیے. انہو سمیع علیم، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے خذ العفو وامر بالعرف. دو بار اخلاق کی بات ہوئی کہ آپ معافی کو پکڑ لیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، ری ایکٹ مت کریں، انتقام مت لیں. اور ایک بار تبلیغ کی بات ہوئی کہ وہ امر بالعرف، اور انہیں بھلائی کا حکم دیں. ایک شخص چل کے آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ارید ان یکمل ایمانی، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے. آپ نے فرمایا حسن خلقک، اپنے اخلاق کو حسین کر لو. تو اخلاق حسین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تاصل من قطعک، جو تم سے قطع تعلق کرے اسے صلہ رحمی کرو. وتعفو عمن ظلمک، اور جو ظلم کرے تم اس کو معاف کرنا شروع کر دو. وتحسن الی من اساء الیک، اور جو برا کرے اس سے اچھا کرنا شروع کر دو. کہا کہ جب تم معافی کو پکڑ کے رکھو گے، معافی کو زندگی میں لے کر آؤ گے اور جاہلوں سے اعراض کرو گے تو شیطان تمہیں اکسائے گا کہ دیکھو تم کتنے با اخلاق ہو. تو پھر فوراً کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگنی ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جب ان کو شیطان کی طرف سے برا خیال آتا ہے فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر صاف صاف انہیں نظر آنے لگتا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، ذرا بھی کسر اٹھا نہیں رکھتے. جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ کہہ دو میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف، میرے رب کی طرف سے وحی کی گئی. ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے
جو ایمان لاتے ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور اے نبی اپنے رب کو دل ہی دل میں یاد کیجئے، زاری سے، عاجزی سے، گڑ گڑاتے ہوئے اور خوف سے اور ہلکی آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور غافلین میں سے مت ہوں۔ بے شک وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ